أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر 2۔ کل ہم نے تجوید کی اہمیت اور اس کا تعارف میں معلوم کیا۔ آج ہم مخارج سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مخرج یعنی کہ مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی کہ آرٹیکولیشن پوائنٹ۔ مخرج کی جمع مخارج ہوتی ہے۔ مخرج وہ مقام ہے جہاں سے کسی مخصوص حرف کی آواز نکالی جائے تاکہ اس حرف کو دوسرے حرف سے الگ کیا جا سکے۔ مخارج دو طرح کے ہوتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، مخرج مقدر اور مخرج محقق۔ مخرج مقدر وہ یعنی جس کی کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہوتی، اور محقق وہ مخارج ہیں جن کی خاص جگہ مقرر ہوتی ہے۔ مخارج کی دو اقسام ہوتی ہیں، مخرج عام اور مخرج خاص۔ مخرج عام 5 ہیں، ہر مخرج میں مزید مخارج ہیں جن کو مخرج خاص کہتے ہیں۔ مخرج خاص وہ مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں سے 1، 2 یا 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب مخارج عام 5 قسم کے ہیں، الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان اور الخیشوم۔ الجوف وہ حصہ جو آواز کی ڈبیا یعنی جہاں سے آواز نکلتی ہے وہاں سے لے کر منہ تک کا خالی حصہ۔ الحلق جو ہمارا زبان کی جڑ، جو آواز کی ڈبیا اور زبان کی جڑ تک کا جو حصہ ہے وہ الحلق کہلاتا ہے۔ اللسان زبان کو کہتے ہیں، الشفتان ہونٹوں کو کہتے ہیں، اور الخیثوم ناک کی خالی جگہ کو کہتے ہیں، خلا جو ہوتا ہے۔ الجوف سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مخرج مقدر ہے، یعنی کہ یہاں پر جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کی کوئی اسپیشل جگہ نہیں ہے، ان سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ الجوف کا مطلب ہے خلا، حلق اور منہ کا خالی حصہ جہاں سے ہوا چلتی ہے وہ الجوف کہلاتا ہے۔ یہ مخرج عام اور خاص دونوں ہیں۔ اس جگہ سے ادا ہونے والے حروف 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اب باتیں ہیں الحلق، دوسرا مخرج عام۔ یہ دوسرا مخرج عام ہے، اس کے اندر 3 مخارج خاص ہیں اور ان سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جو مخارج خاص اس میں اقصی الحلق، وسط الحلق اور ادنی الحلق۔ اقصی الحلق سے حرف حمزہ اور حرف ہا ادا ہوتا ہے۔ حمزہ اور ہا، یہ جو آواز کی ڈبیا جہاں سے آواز نکلتی ہے اس کے سب سے قریب سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے۔ وسط الحلق سے اس سے ہم تھوڑا اوپر آئیں تو عین اور ہا 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس سے اوپر ادنی الحلق، وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ عین اور ہا حلق کا درمیانی حصہ وسط الحلق، اور دور کا جو حلق کا آخری حصہ زبان کے جڑ کے قریب کا حصہ وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ غین اور خا موٹے حروف ہیں، ان کی آواز موٹی ہوتی ہے، اس کے لیے زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے۔ اب اللسان جو ہمارا تیسرا مخرج عام ہے،
اس کے اندر 10 مخارج خاص ہیں اور ان 10 مخارج خاص سے کل 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھیے جو زبان کا آخری حصہ ہے اقصی اللسان، وہاں سے حرف قاف اور کاف ادا ہوتا ہے۔ پھر زبان کے جو موٹے کنارے ہیں وہاں سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ درمیانی حصہ زبان کا وسط اللسان کہلاتا ہے، وہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ آخری جو زبان کا حصہ ہے وہاں پر دیکھیے جو گرین لائن ہے وہ ظہر طرف اللسان، وہاں سے حرف تا، تو، دال اور تا ادا ہوتے ہیں۔ اس سے تھوڑا آگے ظہر طرف اللسان، وہاں سے و، ذال اور ثا۔ اور جو زبان کا پتلا کنارہ ہے بالکل گلائی والی سائڈ پہ، اس کو ادنی الحافہ کہتے ہیں، وہاں سے حرف صاد، سین اور زا، نون اور لام اور را، یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اقصی اللسان جو سب سے زبان کا آخری کنارہ ہے، اقصی اللسان سے حرف قاف ادا ہوتا ہے۔ اقصی اللسان کا مطلب زبان کی جڑ، زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو حلق کے فوراً بعد آتا ہے۔ جب اوپر نرم تالو سے قوت کے ساتھ لگے تو حرف قاف ادا ہوتا ہے۔ اس حرف کی آواز بوٹی ہوتی ہے جس کے لیے زبان کی شکل چمچ نما بنتی ہے۔ اقصی اللسان کا دوسرا مخرج جو تھوڑا آگے ہے اس سے کاف باریک ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو قاف کے مخرج سے تھوڑا آگے ہے، جب اوپر اٹھے اور نرم تالو کے فوراً بعد والے سخت تالو کو لگے تو حرف کاف ادا ہوتا ہے۔ اس میں زبان کا اگلا حصہ بالکل نیچے رہتا ہے اور یہ حرف باریک ہے۔ آگے زبان کا درمیانی حصہ وسط اللسان، یہاں سے جیم، شین اور یا غیر مدیہ ادا ہوتے ہیں۔ غیر مدیہ اس لیے کہ یا جو مد لیٹر ہے وہ الجوف سے ادا ہوتا ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الف، واو اور یا الجوف سے ادا ہوتے ہیں، تو جو یا مدہ والا یا ہوتا ہے وہ الجوف سے ادا ہوتا ہے۔ وسط اللسان سے یا غیر مدیہ ادا ہوتا ہے۔ وسط اللسان کا مطلب ہے زبان کا درمیانی حصہ۔ جب درمیانی حصہ اوپر زبان کے جو ہمارے تالو کا جو گلائی والا حصہ ہے اس کو جا کر اس کی طرف اٹھے اور اس کی طرف اٹھتا ہے تو جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کی طرف اٹھنے کے بھی 3 پوائنٹس ہیں۔ جیم کے لیے وسط اللسان جو زبان کا درمیانی حصہ ہے وہ اوپر تالو سے قوت کے ساتھ لگتا ہے جس سے حرف کی آواز بند ہو جاتی ہے، تو حرف جیم ادا ہوتا ہے۔ شین کے لیے زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھتا ہے لیکن تالو سے نہیں لگتا، تھوڑا نیچے رہتا ہے، جیم کے مقابلے میں نیچے درمیان میں رہتا ہے، تو حرف شین ادا ہوتا ہے جس سے ہمیں شی والی ساؤنڈ آتی ہے۔ اس کو تفشی کی صفت کہتے ہیں، یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے منہ کے اندر ہوا پھیلتی ہے۔ یا غیر مدیہ اس کے لیے زبان کے جو درمیانی حصہ ہے وہ تھوڑا سا اٹھتا ہے، یعنی جیم کے مقابلے میں تھوڑا کم اٹھے گا تو شین ادا ہوگا، اور شین کے مقابلے میں بھی تھوڑا کم حصہ اٹھے گا تو حرف یا ادا ہوتا ہے۔ یہ نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے، اس کی کمزور آواز ہوتی ہے۔ آگے ہم آتے ہیں حفتئی اللسان۔ حفتئی اللسان کا مطلب ہے زبان کے دونوں موٹے کنارے، جو زبان کا پچھلا حصہ ہے اس کے موٹے کنارے، اس کو حفتئی اللسان کہتے ہیں۔ یہ موٹے کنارے اوپر کی داڑوں کے اندرونی سطح کو مضبوطی سے لگے تو حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس حرف کی ادائیگی دونوں طرف سے کرنا آسان ہے اور کسی ایک طرف سے کرنا نسبتاً مشکل ہے۔ اس حرف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر نرم تالو کی طرف اٹھے گی اور زبان کے آگے والا حصہ بھی زیادہ اوپر اٹھے گا۔ اس طرح وسط اللسان نیچے گہری ہو جائے گی اور زبان کی شکل
प्याला नुमा बन जाएगी। इस हर्फ की अदायगी में इसकी आवाज जुबान के दोनों किनारों पर दबाव डालने से बाहर निकलती है, जिससे इस हर्फ की आवाज तवील हो जाती है। इस हर्फ की अदायगी में जुबान के आगे वाले हिस्से को हर्फ दाल के मखरज से बचाकर थोड़ा पीछे की तरफ लगाना होता है। आगे आता है हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान का मतलब जुबान का पतला किनारा। जब जुबान का पतला किनारा यानी दो साइड बनेंगी, उसकी दोनों किनारों में से किसी एक किनारे का आखिरी हिस्सा हल्का सा मुड़ता हुआ ऊपर सामने के दांतों के पीछे नरम मसूड़ों पर लगे तो हर्फ लाम अदा होगा। इसकी अदायगी का एक और तरीका भी है कि जुबान के पतले किनारे पीछे दांतों के पीछे नरम मसूड़ों पर लगे। इस तरह के अदायगी की कुव्वत एक किनारे पर महसूस हो। हर्फ लाम को अदा करने के लिए हमारी अदायगी की जो कुव्वत है वो एक साइड से अदा होती है, और उसमें हर एक की अपनी आदत के मुताबिक हम उसको दाईं तरफ भी कुव्वत दे सकते हैं और बाईं तरफ भी, लेकिन किसी एक तरफ ही कुव्वत लगेगी। तरफुल लिसान नून, यहाँ से हर्फ नून अदा होता है तरफुल लिसान से। ये जुबान का आखिरी हिस्सा यानी मुंह की तरफ वाला तरफुल लिसान कहलाता है। जब ये हिस्सा ऊपर उठे और सनाया उलिया यानी जो सामने के जो दो दांत हैं उनके पीछे नरम मसूड़ों को अच्छी तरह लगे तो हर्फ नून अदा होता है। यहाँ से मुशद्दद नून और नून साकिन अदा होते हैं। जहां पर नून की आवाज छुपानी होगी वहां पर ये इसका मखरज नहीं होगा। ये हर्फ आसानी से अदा होगा और जबड़ों पर दबाव नहीं आएगा। तरफुल लिसान से ही एक और हर्फ रॉ अदा होता है। जब जुबान की तरफ सामने के जो दो दांत हैं ऊपर वाले उनके पीछे नरम मसूड़ों से टकराती हुई जोहर तरफुल लिसान यानी जो जुबान का किनारा है उससे थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा, फौरन बाद वाला हिस्सा जोहर कहलाता है, उसकी तरफ हल्की से मुड़ेगी तो हर्फ रॉ अदा होगा। रॉ जुबान को हम जुबान के किनारे को ऊपर नरम मसूड़ों के पीछे दांतों की जो ऊपर वाले सनाया उलिया सामने के दो दांत के पीछे नरम मसूड़ों से टकराते हुए हर्फ रॉ अदा होगा। इसमें रॉ में दोहरा होना इसकी आवाज में आता है, जो मुशद्दद रॉ में ज्यादा महसूस होता है और हरकत जो एक सिंगल हरकत वाली हर्फ रॉ में कम महसूस होता है। तरफुल लिसान से ही 3 और हुरूफ अदा होते हैं, सौद, सीन और जा। जब तरफुल लिसान सामने के दो दांत और नीचे सामने के ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत उनके पीछे दरमियान में इस तरह से आए, जुबान की नोक जो है सामने वाला हिस्सा इस तरह आए कि वो दांतों को ना लगे और दांत भी आपस में ना मिले, यानी दांतों में भी थोड़ा फासला हो और जुबान उनके पीछे आए लेकिन लगे नहीं, तो ये 3 हुरूफ अदा होते हैं, सौद, सीन और जा। इन हुरूफ की अदायगी में जुबान और दांतों के दरमियान फासला होगा ताकि सीटी की सी आवाज पैदा हो सके। इन तीनों हुरूफ की अदायगी में सीटी की आवाज पैदा होती है। सौद, सौद मोटा हर्फ है। जब हम सौद अदा करेंगे तो दो दांतों के दरमियान फासला होगा, जुबान उन दोनों के पीछे रहेगी और जुबान की जड़ भी उठेगी। क्योंकि ये मोटा हर्फ है, हर मोटे हर्फ के लिए जुबान की जड़ ऊपर उठती है जिससे हर्फ मोटा होता है, और जुबान की जो सामने वाला हिस्सा है वो भी उठेगा और जुबान की शक्ल प्याला नुमा बनेगी, जैसे कि तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। और हर्फ जा और सीन में आवाज बारीक होती है क्योंकि जुबान की जड़ नीचे रहती है, और सौत की आवाज मोटी और प्याला नुमा बनता है, और सीन और जा में जुबान की शक्ल स्ट्रेट रहती है। आगे जोहर तरफुल लिसान यानी कि जुबान का जो पतला किनारा है उससे थोड़ा सा पीछे का हिस्सा, जब वो ऊपर उठे सामने के दो दांतों के पीछे मसूड़ों की तरफ उठे और इतना उठे कि जो तरफुल लिसान है यानी जुबान का जो पतला किनारा है वो इन दांतों के किनारों पर लगे, सामने के जो दो दांत हैं उनके किनारे पर जुबान का किनारा लगे तरफुल लिसान, और थोड़ी सी जुबान बाहर नजर आए।
اور زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ ان دانتوں کے مسوڑوں کے سامنے رہے تو حرف ثا، ذال اور ضو ادا ہوں گے۔ اب اس میں ضو کے لیے زبان کی جڑ بھی اٹھتی ہے اور زبان کی جو سامنے کی نوک ہے وہ بھی اٹھے گی، تو شکل پیالہ نما بنے گی کیونکہ یہ حرف موٹا ہے، اس کے لیے زبان کی جڑ اٹھتی ہے۔ اور ثا اور ذال باریک حروف ہیں، اس میں زبان کی شکل سٹریٹ رہے گی، پیچھے سے نہیں اٹھے گی۔ یہیں ظہر طرف اللسان سے ہی 3 اور حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال اور تو۔ اس کی ادائیگی میں طرف اللسان کے فوراً بعد والا حصہ یعنی ظہر طرف اللسان جب اوپر جائے اور سامنے کے 2 دانتوں کے سخت مسوڑوں کو مضبوطی سے لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال اور تو۔ اس میں تو کی آواز موٹی ہوتی ہے، زبان کی جڑ اٹھتی ہے اور زبان کا سامنے والا حصہ بھی اٹھ کے اوپر لگتا ہے تو زبان کی شکل پیالہ نما بنتی ہے۔ اور دال اور تا میں زبان سٹریٹ رہتی ہے، صرف سامنے کا حصہ لگے گا مسوڑوں کو اور پیچھے کا حصہ نیچے ہی رہے گا۔ آگے اللسان کے تمام حروف مکمل ہوئے اور اب ہم آتے ہیں الشفتان، ہمارا چوتھا مخرج الشفتان، یعنی الشفتان کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، فا، با، میم اور واو غیر مدیہ۔ فا کے لیے اوپر کے دانت جو ثنایا اولیہ جن کو کہتے ہیں، اوپر کے دانت جب نیچے کے ہونٹوں کے اندرونی سطح پر اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹوں کے اندرونی یعنی گیلے سطح پر سلائیڈ کرتا ہوا لگے گا، یعنی ہم سلائیڈ کرتے ہوئے اوپر سے نیچے کو جائیں گے تو حرف فا ادا ہوگا، فا۔ یہ ایک کمزور حرف ہے، اس کی ادائیگی میں خاص دھیان رکھنا ہے کہ ہونٹوں کو دانتوں کے کناروں پر نرمی سے لگایا جائے، سختی سے نہیں لگیں گے دانت۔ آگے با کے لیے دونوں ہونٹوں کو قوت سے ملائیں گے تو حرف با ادا ہوگا۔ میم کے لیے دونوں ہونٹوں کو با کی نسبت کم قوت سے ملائیں گے تو حرف میم ادا ہوگا۔ اور واو غیر مدیہ، یہاں پر پھر وہی، اگر واو مدیہ ادا ہوگا تو وہ الجوف سے ادا ہوگا اور غیر مدیہ ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ اس کے لیے ہونٹوں کو مکمل گول کیا جائے گا اس طرح کہ ان کے درمیان گولائی میں خلا باقی رہے۔ یہ حرف غیر مدیہ، واو غیر مدیہ کا مخرج ہے۔ اور الشفتان کے 4 حروف مکمل ہوئے۔ اب الخیشوم، الخیشوم مخرج مقدر ہے، یعنی اس کی کوئی اسپیشل جگہ نہیں نکلنے کی، اس کا مطلب ہے ناک کا خلا۔ یہ ناک کا اندرونی حصہ ہے جو منہ کے اندرونی حصے سے ملا ہوا ہے۔ یہ مخرج عام اور مخرج خاص دونوں ہیں۔ اس مخرج سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا بلکہ ایک صفت ادا ہوتی ہے، وہ ہے غنہ۔ یہ صفت حروف نون اور میم کی خاص صفت ہے جو کسی بھی حالت میں ان سے جدا نہیں ہوتی۔ جب ہم میم اور نون کے مخرج حرف کو ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے منہ بند ہوتا ہے۔ جب منہ کے اندر کا حصہ بند ہو جاتا ہے تو ناک کے ذریعے آواز باہر آتی ہے، تو جس سے یہ صفت غنہ ادا ہوتی ہے۔ اب ہمیں مخرج کیسے معلوم ہو کہ کسی حرف کا مخرج کیسے ہے، کون سا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اس حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے حمزہ ہم لگائیں گے کسی بھی حرکت کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ زبر لگائیں، ذیل لگائیں، پیش لگائیں، اس کے آگے اس حرف کو ساکن کریں تو ہمیں اس حرف کا مخرج معلوم ہوگا۔ جیسے اب ہم نے با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو ہم اس سے پہلے حمزہ پہ زیر زبر پیش لگا کے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے حمزہ کو زبر لگایا اور با کے لیے ہم نے منہ بند کر لیا، اب تو یہ دونوں ہونٹوں کو جب ہم نے سختی سے ملایا تو حرف با ادا ہوا۔ اسی طرح ہم نے کسی بھی حرف کے مخرج کو دیکھنا ہو کہ یہ کون سا مخرج ہے اس کا، اس کے لیے ہم اس حرف کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے حمزہ کو حرکات کے ساتھ لگا کر چیک کر سکتے ہیں۔
اور ہم ہر اس حرف کو مشدد حالت میں بھی چیک کر سکتے ہیں، حمزہ پہ حرکات لگا کے ہم زیادہ اچھی طرح، جیسے اب مشدد کیا تو ہم نے اس کو زیادہ پریشر کے ساتھ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حرف کا مخرج کہاں پر ہے۔ مشدد حرف میں 2 حروف ہوتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک۔ تو ساکن کے ساتھ ہمیں اس کا مخرج معلوم ہوگا اور متحرک کے ساتھ ہم اس کو ساتھ ہی اس کے چیک کر سکیں گے کہ یہ اصل میں اس کا مخرج کیا ہے۔ اب حروف جو ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حروف بھی ہوتے ہیں اور مختلف مخارج سے حروف ادا ہوتے ہیں، ان میں صفات لازمی ہوتی ہیں، اور جو ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے مختلف حروف ہیں ان میں صفات کی وجہ سے ہی فرق ہوتا ہے، ان کی آواز میں ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ صفات کی وجہ سے الگ ہوتے ہیں۔ صفات کا مطلب، صفات صفت کی جمع ہے جس کا مطلب ہے خوبی۔ جب ہم تجوید کی زبان میں صفات کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حروف کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کی بات کر رہے ہیں، جیسے کسی حرف کی آواز کا موٹا یا باریک ہونا، کسی میں سیٹی جیسی آواز کا آنا، غنہ، نرمی وغیرہ وغیرہ۔ صفات کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ صفات ہی ہیں جو ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز سے مختلف کرتی ہیں، یعنی ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حروف کی آوازیں صفات کی وجہ سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ صفات تلاوت میں حسن پیدا کرتی ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی اہمیت یہ ہے کہ جو صفات فطری طور پر جن حروف میں ہوتی ہیں اگر ان کو ادائیگی کے وقت ظاہر نہ کیا گیا تو لفظ بلکہ آیات کے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا حرف تا کی جگہ ہم تو پڑھ دیں تو حرف کے بدلنے سے معنی بدل جائیں گے، اور ایسا کرنا لحن جلی میں شمار ہوتا ہے۔ صفات کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہوتی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات عارضہ وہ صفات ہوتی ہیں جو کسی وجہ یا سبب کے آنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ سبب نہ ہو تو وہ صفات ختم ہو جاتی ہیں۔ اور صفات لازمہ ایسی صفات ہیں جو ہر وقت ہر حرف میں فطری طور پر موجود ہونے کی وجہ سے اس حرف کا حصہ ہوتی ہیں، یعنی وہ کسی وجہ یا سبب سے پیدا نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی اس حرف سے جدا نہیں ہوتی۔ ان کی کل 19 اقسام ہیں، جن میں سے 10 صفات 5 جوڑوں کی صورت میں ہیں اور باقی 9 صفات بغیر جوڑوں کے ہیں۔ ان صفات لازمہ کو متضاد اور غیر متضاد صفات لازمہ کہتے ہیں۔ متضاد صفات کا مطلب ہے وہ صفات جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں۔ یہ الٹ صفات 5 جوڑوں میں موجود ہیں اور 29 حروف تہجی میں سے ہر حرف میں موجود ہوتی ہیں، یعنی جو جوڑوں کی شکل میں ہیں، اب ان جوڑوں میں سے ایک صفت ہر حرف میں لازمی طور پر موجود ہوگی۔ اس طرح 29 حروف میں 5 صفات تو لازمی طور پر موجود ہوں گی، ہر حرف میں 5 صفات لازمی طور پر ہوں گی، اور باقی جو 9 صفات ہیں جو غیر متضادہ ہیں، یعنی ان کی الٹ نہیں ہے، وہ کسی حرف میں موجود ہوتی ہیں اور کسی میں نہیں۔ یعنی کسی حرف میں تو 6 صفات ہوتی ہیں اور 5 صفات تو ہر حرف میں موجود ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 5 جوڑے وہ کون سے ہیں۔ پہلا جوڑا ہے ہمس اور جہر۔ ہمس کا مطلب ہوا کا چلنا محسوس ہونا، اور جہر کا مطلب ہوا کا چلنا محسوس نہ ہونا، یعنی ہر حرف میں یا تو ہوا کا چلنا محسوس ہوگا اور یا نہیں ہوگا۔ جن حروف میں ہوا کا چلنا محسوس ہوگا یعنی کہ وہ ان میں ہمس کی خصوصیت پائی جاتی ہے، اور ایسے 10 حروف ہیں۔ اب 29 میں سے 10 حروف میں ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، یعنی ان میں ہمس کی خصوصیت پائی جاتی ہے، اور باقی کے 19 حروف میں ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا، یعنی ان میں جہر کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ دوسرا جوڑا ہے، اس میں 3 صفات پائی جاتی ہیں، توسط، شدہ اور رخاوہ۔ شدہ کا مطلب آواز کا بند ہونا، یہ خصوصیت 8 حروف میں پائی جاتی ہے۔ پھر توسط آتا ہے، یعنی کہ شدہ اور رخاوہ کے درمیانہ پن، یعنی کچھ آواز چلے گی اور کچھ بند محسوس ہوگی،
یہ صفت 5 حروف میں پائی جاتی ہے۔ اب 5 اور 8 حروف کو نکالیں تو باقی 16 حروف میں رخاوہ کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی رخاوہ یعنی آواز کا جاری رہنا۔ اب 16 حروف میں آواز کا جاری رہنا محسوس ہوگا ہمیں، اور 8 حروف میں آواز بند ہو جائے گی، اور 5 حروف میں آواز تھوڑی چلے گی اور تھوڑی بند ہوگی۔ تیسرا جوڑا آواز سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں 7 حروف میں آواز موٹی ہوتی ہے، اس کو استعالہ کہتے ہیں۔ استعالہ ایک قوی صفت ہے، اس میں آواز موٹی ہوتی ہے، اور باقی کے 22 حروف میں آواز باریک ہوتی ہے، اسے استفال کہتے ہیں۔ یعنی موٹی حروف والے آواز کی صفت استعالہ اور باریک حروف میں استفال پایا جاتا ہے، یعنی کہ آواز پست رہتی ہے اس میں۔ چوتھا جوڑا ہے جس کا میں منہ اندر سے بند ہوگا، 4 حروف ہیں، اس کو اطباق کہتے ہیں، اور منہ اندر سے کھلا رہنا انفتاح کہلاتا ہے، یعنی کہ اندر سے منہ کھلا ہوگا اور آواز اس کی کھل کر نکلے گی، اور اطباق میں آواز بند ہو جائے گی، منہ اندر سے بند ہوگا اور گھٹی گھٹی آواز آئے گی، کیونکہ اس میں آواز زبان کی شکل پیالہ نما ہوتی ہے، زبان کی جڑ بھی اٹھی ہوتی ہے، زبان کا سامنے کا کنارہ بھی اٹھا ہوتا ہے، تو اندر سے منہ بند ہو جاتا ہے، تو اس میں گھٹی گھٹی آواز موٹی ہو کے نکلتی ہے۔ اور جو باقی 25 حروف میں زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے، جس سے منہ کا اندر والا حصہ کھلا رہتا ہے اور آواز آرام سے نکلتی ہے بغیر موٹے ہوئے، باریک آواز۔ 5واں جوڑا اس میں 6 حروف آسانی سے ادا ہوتے ہیں، اس کو اطلاق کہتے ہیں، اور باقی کے 23 حروف مضبوطی سے ادا ہوتے ہیں، جسے اسمات کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ باقی کی جو 9 صفات ہیں اس میں آتا ہے استطالہ آتا ہے، یہ صرف ایک حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، ضاد میں۔ اب ضاد میں 5 صفات پہلے جو غیر متضاد جوڑوں میں سے ہوئی، اور ایک یہ غیر متضاد میں سے ہوئی، تو ضاد میں 6 صفات ٹوٹل ضرور پائی جاتی ہیں لازمی طور پر۔ پھر آتا ہے قلقلہ۔ قلقلہ میں 5 حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ پھر انحراف آتا ہے، انحراف یعنی کہ ہٹنا، یہ صرف 2 حروف میں پائی جاتی ہے، حرف لام اور را۔ پھر ہے صفیر، صفیر یعنی سیٹی کی آواز، یہ 3 حروف میں پائی جاتی ہے، سین، صاد اور زا۔ پھر ایک صفت ہے تقریر یعنی دوہرا ہونا، یہ 1 حرف را میں پائی جاتی ہے۔ پھر صفت ہے لین، نرمی سے ادا ہونا، یہ 2 حروف میں پائی جاتی ہے، واو اور یا۔ پھر ہے غنہ، غنہ کی صفت نون اور میم میں پائی جاتی ہے۔ پھر تفشی، تفشی صرف 1 حرف شین میں پائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے آواز کا پھیلنا۔ پھر ہے خفا، خفا یعنی چھپی ہوئی کمزور آواز، یہ حرف الف، واو اور یا اور ہا میں پائی جاتی ہے، یہ صفت خفا کی۔ اب ہم تھوڑا سا صفات کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ہمس، پہلا جوڑا ہمس اور جہر۔ ہمس میں اس صفت کی ادائیگی کے وقت ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، ایسا 29 حروف میں ہوتا ہے، 29 میں سے 10 حروف میں پایا جاتا ہے یہ ہمس۔ ان کا مجموعہ فحسہ شخص سکت کہلاتا ہے، یعنی کہ فحسہ، فا ہا سا ہا، شین خا صاد اور سا سین کاف تا، یہ 10 حروف ہیں جن میں ہمس کی صفت پائی جاتی ہے، اور باقی کے 19 حروف میں جہر کی صفت پائی جاتی ہے، یہ ہمس کی الٹ صفت ہے۔ اس کی ادائیگی کے وقت ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا، گو کہ ہر حرف میں ادائیگی کے وقت ہوا کا چلنا ضروری ہے، لیکن محسوس نہیں ہوتا، ان حروف میں محسوس نہیں ہوتا۔ دوسرے جوڑے میں شدہ، رخاوہ اور توسط۔ شدہ کے معنی سختی اور قوت کے ہیں، اس صفت کے 8 حروف ہیں جن کی ادائیگی کے وقت ان کے مخارج پر آواز قوت اور مضبوطی سے رک کر بند ہو جاتی ہے، وہ 8 حروف ہیں
حمزہ جیم دال قوف تو با کاف تا۔ باقی کے 16 حروف میں رخاوہ کی صفت پائی جاتی ہے، یہ شدہ کی الٹ صفت ہے، ان کی ادائیگی کے وقت آواز ان کے مخرج پر کمزوری سے ٹھہرنے کی وجہ سے جاری رہتی ہے۔ 5 حروف باقی رہ گئے 29 میں سے، ان میں توسط کی صفت پائی جاتی ہے۔ توسط کا مطلب ہے درمیانہ پن۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز نہ تو مکمل بند ہوتی ہے اور نہ ہی جاری رہتی ہے، بلکہ دونوں کا درمیانہ پن ہوتا ہے۔ ان میں لام، نون، عین، میم اور را حروف آتے ہیں۔ تیسرا جوڑا استعلاء اور استفال۔ استعلاء لفظ اعلیٰ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے بلند ہونا۔ اس صفت کے 7 حروف ہیں جن کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر نرم تالو کی طرف اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ ان میں خ، صاد، ضاد، غین، تو، قاف اور ظا، یہ 7 حروف استعلاء کے ہیں جن میں آواز موٹی ہوتی ہے۔ زبان کی جڑ جب اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے تو اس وقت زبان کا آگے والا حصہ یعنی طرف اللسان بھی تھوڑا اوپر کی طرف اٹھتا ہے، جس سے زبان کی شکل چمچ نما بن جاتی ہے۔ یہ عمل حرف کی موٹی آواز کو منہ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی جو دوسری صفت ہے استفال، اسی جوڑے کی۔ استفال لفظ اسفل سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پست، اور یہ استعلاء کی الٹ ہے۔ اس صفت کے 22 حروف ہیں جن کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ نیچے یعنی پست رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان حروف کی آواز باریک اور پتلی ہوتی ہے۔ اور یہ 7 حروف کے باقی جو 29 میں سے 7 کے علاوہ جو باقی تمام حروف ہیں ان میں استفال کی صفت پائی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے جوڑے کی طرف۔ چوتھا جوڑا ہے اطباق اور انفتاح۔ اطباق کا مطلب ہے مل جانا، بند ہو جانا۔ استعلاء کے حروف میں سے ہی 4 ایسے ہیں جن کی ادائیگی کے وقت ان کے مخارج کا زیادہ حصہ یعنی زبان کا آگے والا منہ کی طرف کا حصہ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے یا مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے منہ اندر سے بند ہو جاتا ہے۔ وہ حروف صاد، ضاد، تو اور ظا، یہ 4 حروف سب سے موٹے حروف ہیں کیونکہ ان میں اطباق کی صفت بھی پائی جاتی ہے اور استعلاء کی صفت بھی پائی جاتی ہے۔ صرف یہ 4 حروف ہیں پورے 29 حروف میں سے جو سب سے موٹے حروف ہیں۔ اطباق کی صفت پیدا کرنے کی وجہ سے زبان کا درمیانی حصہ نیچے کی طرف ہو جاتا ہے اور زبان کی شکل پیالہ نما بن جاتی ہے۔ اب اس پیالے میں پہلے حرف کی موٹی آواز پھرتی ہے، پھر تالو سے ٹکراتے ہوئے منہ سے باہر آتی ہے۔ دوسری صفت ہے انفتاح۔ انفتاح اطباق کا الٹ ہے۔ اس میں زبان کا آگے والا حصہ منہ کی طرف والا حصہ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتا بلکہ نیچے ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے منہ اندر سے کھلا رہتا ہے اور دونوں جبڑوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ اس صفت میں 25 حروف آتے ہیں، یعنی 29 میں سے 4 حروف اطباق کے اور باقی 25 حروف انفتاح کے۔ 5واں جوڑا ہے اذلاق اور اسمات۔ اذلاق کا مطلب آسانی سے۔ اس صفت کے 6 حروف ہیں جو بغیر تکلف اور بآسانی ادا ہوتے ہیں۔ ان میں فا، را، میم، نون، لام اور با شامل ہیں۔ اب 29 میں سے 6 حروف کے علاوہ باقی کے 23 حروف میں اسمات کی صفت پائی جاتی ہے جو اذلاق کا الٹ ہے۔ 23 حروف میں جماؤ اور مضبوطی کی، یہ 23 حروف جماؤ